أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله حجیت خط کی بحث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی اور ہم نے کل ملاحظہ کیا تھا حجیت کے معنی اور کاشفیت، محرکیت اور حجیت یعنی بمعنی منجزیت و معددیت، یہ ہم نے کل ملاحظہ کیا۔ آج ہم اسی کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ حجیت قط سے ہماری کیا مراد تھی؟ یقین بالمعنی مطلق اعتقاد جازم، مطلق اعتقاد جازم یعنی جزمی عقیدہ ایک شے کا یا ایک طرف آخر، خبر کی طرف آخر کا احتمال نہ دیا جائے۔ یہ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی انسان غلطی پر ہو سکتا ہے، درستگی بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ممکن ہے۔ نمبر 2، کاشفیت اور قط میں فرق ہے کوئی؟ اور قط میں کوئی فرق ہے؟ کاشفیت اور قط میں فرق ہے کوئی؟ کیا آپ بیان کریں؟ کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا قط کیا کام کرتا ہے؟ بالکل واضح طور پہ ایک شے کو آشکار آپ کے لیے کرتا ہے۔ کاشفیت اسی کا نام ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ قط کے کچھ مترادفات ہیں۔ قط کا ایک مترادف کیا ہے؟ علم۔ علم بعینہ ہی کاشفیت میں علم کوئی کہتے ہیں۔ کشف علما ایک ہی چیز۔ کاشفیت شے کا آشکار کرنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عین قط ہے۔ کاشفیت کیا ہے؟ عین قط ہے، کیونکہ آپ خود غور بھی کریں نا، یعنی آپ جو تعبیر استعمال کر رہے ہیں وہ اس طور پر ٹھیک ہے کہ سمجھنے کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حصہ ہے، یعنی ذاتی جز ہے اس کا نا، ذاتی جز، لیکن اس کو بہتر طور پہ جیسا کتابوں میں ذکر ہے کہ عین قط ہے، کیونکہ اس کے دو مترادف ہیں، علم اور کاشفیت۔ نمبر 2، محرکیت اور حجیت، یہ دو قط کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں؟ محرکیت یعنی جس پر قط حاصل ہو جائے وہ نہیں، محرکیت قط کے لیے کیا واقع ہوتا ہے؟ بیان کریں۔ جب قط انسان کو کیا واقع ہوتا ہے محرکیت؟ آپ بیان کریں۔ نہیں، قط کے لیے آیا عین قط ہے یا لازمہ قط ہے؟ کیا ہے؟ لازمہ قط ہے۔ کیسے لازمہ ہے؟ کیا مطلب لازمہ کا؟ یعنی جب قط حاصل ہو جائے تو انسان میں لازم آ جاتا ہے کہ اس کی طرف حرکت کرے۔ یہ مطلب تھوڑا تفصیل کا محتاج ہے، اس کو دقت سے دیکھیں کہ ہم مختصر طور پر آپ کی خدمت میں ذکر اس کو کیا جاتا ہے۔ لازمہ اولاً لازمہ خارج از ذات ہوتا ہے۔ اگر ذات کے لیے لازمہ ہو تو عارضی میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عارضی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو خاصہ اور عامہ ہے نا، اس کی بات نہیں ہے۔ عارضی کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور مفارق۔ لازم اور مفارق کیا ہوتا ہے؟ لازم اس عارضی کو کہتے ہیں کہ جو ذات سے جدا ہو سکے، جو ذات سے جدا ہو سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفارق۔ مفارق کسے کہتے ہیں؟ جو ذات سے جدا ہو سکے۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اس کو ساتھ رہے ذات کے، کبھی بھی ذات سے جدا نہ ہو سکے۔ لا ينفک کو کبھی بھی جدائی ممکن نہیں ہے۔ لازمہ کسے کہتے ہیں؟ جو ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ جی ہوتا عارضی ہے لیکن جدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ہماری آنکھ جن ذرات سے مل کے بنی ہے وہ ذرات اور آنکھ کا رنگ الگ الگ ہے یا نہیں؟ اور
اگر آنکھ سے اس کا رنگ چھین لے آنکھ باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی نا باقی. اب یہ آنکھ کا رنگ آنکھ کے اوپر عارض ہے یا نہیں؟ عارض ہے نا، لیکن اس کا لازمہ ہے، چھینا تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، چلی جائے گی. نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ عارضی کی دو قسمیں لازم اور مخالف ہیں. پھر لازم دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. جب لازم سمجھ گئے، لازم کی تعریف کیا ہے کہ جو ذات سے کبھی بھی جدا نہ ہو اور ذاتی اجزاء بھی نہ ہو. ذات کو لازم ہوتا ہے، اسی سے ملازم بھی ہے. اردو میں کلمہ ملازم کہاں سے آئے؟ عربی سے آئے. اسے کیوں ملازم کہتے ہیں؟ کیونکہ 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہے، آپ سے جدا نہیں ہوتا. ایسے بندے کو ملازم کہتے ہیں نا کہ آپ نے ٹائم معین کیا ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا. اسی کو آپ جی مفارق کے بھی میں بیان کرتا ہوں. لازم اور مفارق. لازم کہتے ہیں کہ جب ایک شے کو دوسری شے سے جدا نہ کیا جائے، اس کے اوپر وہ شے عارض بھی ہو. اس کی دو قسمیں لازم بین اور لازم غیر بین. پھر لازم بین کی دو قسمیں ہیں، لازم بمعنی الاعم و لازم بمعنی الاخص. مفارق کی پھر 3 قسمیں کی جاتی ہیں. مفارق ہے سریع الزوال، متوسط ہے، اور پھر بطیء الزوال کے بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ سریع الزوال ہے، مثلا رنگ ایک آیا اور فوراً ہمارے وجود کے اوپر سے چلا گیا. اب یہ سریع الزوال ہے یا نہیں؟ صحیح بالکل. ایک ہے بطیء الزوال، آہستہ آہستہ وہ رنگ جاتا ہے. صحیح، آہستہ آہستہ وہ شے جاتی ہے. تو ہمارا بھی مقصد یہ قسمیں بیان کرنا نہیں ہے. یہ علم منطق میں انشاءاللہ کل یا پرسوں یہ درس آ رہا ہے، تو اس میں یہ تفصیل وارد ہوگی ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ابھی مقصد کیا ہے کہ لازمہ ہے محرک اور حجیت. یہ قد کا کیا ہے؟ لازمہ ہے. کیا اس سے یہ چھینی جا سکتی ہے؟ قد سے نہیں چھینی جا سکتی. قد سے یہ دونوں کیا ہیں؟ لازمے کا تعلق رکھتے ہیں، ذاتیات کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ذات قد کے اوپر یہ عارض ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے. اس سے کبھی بھی چھن نہیں سکتی، اس سے کنارہ کش نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ بات آئی محرکیت. محرکیت قد جس شے کا حاصل ہو. انسان اللہ تعالیٰ نے خلق انسان کو ایسے کیا ہے، جس شے کا قد حاصل ہو اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کی طرف آگے قدم اٹھاتا ہے، محرک ہے اسی پر. لیکن یہ لازمے سے ہم نے سمجھا کہ لازم محرکیت قد کا لازمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی آشکار ہوتا ہے اس آشکار شے کے مطابق آگے قدم اٹھاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بس آشکار ہونا الگ چیز ہے اور حرکت کرنا الگ چیز ہے، حرکت کا سبب بننا الگ چیز ہے. تو یہ اس کی ذات سے ہی ہم نے ایک لازمے کے طور پہ اس کو ملاحظہ کیا کہ موجود ہے قد کے اندر. کہ کئی آپ کی سامنے مثالیں دی، بالفرض آپ کو یقین ہو کہ یہ شے گرم ہے تو آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں؟ آپ قد کے مطابق لامحالہ لاشعوری طور پہ اس سے پیچھے ہٹیں گے. آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو اور دور سے ایک سرچشمہ نظر آ رہا ہے پانی کا، تو آپ تیزی سے اس کی طرف بڑھیں گے یا نہیں؟ اب یہ پیاسے کا پانی کی طرف بڑھنا اور قد ہو کہ یہ شے موجود ہے، پانی موجود ہے، اس کی طرف آپ لامحالہ بڑھیں گے. قد کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. یہ انسانی اللہ تعالیٰ نے خلقت اور فطرت میں قرار دیا ہے. تیسرا ہے حجیت. حجیت بھی لازمہ ہے، لیکن یہ لازمہ دلیل کے ساتھ علماء نے ثابت کیا ہے. وہ ہے دلیل اس کے اوپر کیا قائم کرتے ہیں؟ حسن قبح عقلی. کہ عقل کہتی ہے کہ حسن عدل حسن ہے اور عقل کہتی ہے کہ ظلم قبیح ہے. ان ضابطوں کے ذریعے سے کیا البتہ اس کی وضاحت ملی جائیں گے، صرف اتنا آپ ذہن نشین کریں. حجیت لازمہ ہے قد کے لیے. حجیت سے ادھر کیا مراد ہے؟ حجیت کے معنی متعدد علماء نے کیے ہیں، یہ ذہن میں رہے. ابھی ہم کس کی نظر پڑھ رہے ہیں؟ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی نظر میں حجیت سے مراد منجزیت اور معذریت ہے. انشاءاللہ آپ آگے کی اسکولی کتابوں میں اسے ملاحظہ کریں گے یا درس خارج میں حجیت کے تمام معنی ذکر کیے جاتے ہیں. بعض حجیت کے معنی لغوی لیتے ہیں،
بعض نے اس کے لیے مختلف اور معنی کو ایجاد کیا ہے، جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کفایہ کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ ہم یہاں پہ جس کا نظریہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حجیت قط میں حجیت سے مراد کیا ہے؟ معذریت اور منجزیت۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ہمیں یقین ہے کہ ایک حکم شرعی مولا کی طرف سے آیا ہے تو جیسے ہی مولا کی طرف سے آنے کا قط حاصل ہوگا تو ہم خود یہ بات کہیں گے کہ عقل آ کے کہتی ہے کہ مولا مخالفت کی صورت میں عقاب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حکم شریف بیان پورا ہو گیا نا، کہ جس طرح ہم نے آیت کریمہ پڑھی ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ تعالیٰ نے بلاغ کو حساب پر مقدم کیا ہے، پہلے پہنچایا اور اس کے بعد حساب رکھا۔ لہذا انبیاء اور رسول علیہ السلام نے آ کے پہنچائے۔ اب جب قط ہے کہ یہ حکم شرعی ہے، مثلا شراب حرام ہے جو سامنے ایک سیاہ مایہ پڑا ہوا ہے اور عبد کو یقین ہے کہ یہ شراب ہے اور وہ پھر بھی اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے پکڑتا ہے اور پی لیتا ہے، یہاں پر مولا حق رکھتا ہے کہ اس کو عذاب اور عقاب کرے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ عقل اس بات کا حق دے گی یا نہیں؟ ہم شرع کے محتاج نہیں ہیں اس موقع پر۔ عقل یہ بات کہتی ہے کہ مولا ہے تیرا اور اس نے تجھے ایک شے سے منع کیا اور تجھے یقین بھی ہے کہ یہ وہی منع ہونے والی شے ہے اور تو اس سے منع نہیں ہوا، تو ہم مولا عقاب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر سامنے کوکا کولا بل فرض پڑ دو یا پیپسی، اب کو یقین اور قط ہے کہ یہ پیپسی ہے اور اس نے پکڑ کے پی لی، جیسے ہی پی تو کہو یہ کیا بدبودار سیال مادہ شراب ہے، اس موقع پہ کیا مولا عقاب دے گا کہ تو نے کیوں مخالفت کی؟ تو نے کیوں مخالفت؟ کیونکہ قط اس کو کیا تھا؟ پیپسی کا۔ اس نے اپنے قط کے مطابق وہ کیا مولا کو پیش کرے گا عذر کہ اے مالک میں تو اسے حلال مشروب سمجھا تھا اور میں نے حلال مشروب سمجھتے ہوئے اس کی سائڈ اس کی طرف قدم بڑھایا، لہذا معذر ہوں میں اس معنی اس جگہ پہ کہ اگرچہ خطا واقع ہوئی ہے لیکن میرا عذر تیری بارگاہ میں عذر شرعی کی حیثیت رکھتے ہوئے تو تجداد قبول کرے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ مولا وہاں پر عقاب کرے گا جہاں پر مخالفت نے جنم لیا ہے، ارادتاً عبد سے مخالفت نے جنم لیا، جہاں پر غیر ارادی چیز ہے یا قط جو ہے وہ خطا کے ساتھ ملحق ہوا ہے، وہاں پہ اپنے مولا کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے یا نہیں اب کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ قط بمعنی منجزیت اور معذریت ہے کہ ایک طرف سے قط نے آ کے تکلیف کو عبد کے اوپر عائد کر دیا اور دوسری طرف سے قط نے آ کے انسان کے لیے معذر ہونا یعنی عذر پیش کرنے کا دائرہ کار بھی مہیا کر دیا۔ واضح یہ بات حجیت قط سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر خطا ہو گئی تو مولا کے سامنے اپنے طور پہ عذر پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے ادھر مثال کے طور پہ آپ ادارے میں پڑھتے ہیں، جامعۃ المصطفیٰ میں 4 چھٹیاں کر لیتے ہیں کیونکہ ادھر سخت حساب کتاب لیا جاتا ہے تو طالب علم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ان کے سامنے رہتے ہیں، جہاں پہ سخت حساب کتاب نہ وہاں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مدرسے سے نکال دیا۔ آپ اس نے کہتے ہیں کہ میرا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا، اور وہ دیکھتے ہیں زخموں کے نشان بھی اور سب کچھ اور رپورٹیں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اب جو عذر پیش کر رہے ہیں آپ مستحق ہیں عذر پیش کرنے کے اور ان کے پاس قبول کرنے کی گنجائش بھی موجود عقلاً ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر نہ کرے تو عقلی طور پہ وہ مذمت وارد ہوگی نا اس کے اوپر۔ تو بس اس طور پہ جہاں پہ قط حاصل ہونا ایک شے کا اور خطا واقع ہو جائے تو اس جگہ پہ آپ عذر پیش کر سکتے ہیں اور آپ کا عذر قابل قبول بھی ہوگا۔ لہذا قط کی صورت میں کہ سامنے ہمارے ایک سیاہ مشروب پڑا ہوا ہے، اگر یقین ہے کہ یہ شراب ہے اور عبد بھی شراب کی نیت کرتے ہوئے اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہوئے پکڑ کے پیے تو اس کو
کہا جائے گا کہ یہ عاصی ہے، گناہگار ہے. کیا کہا جائے گا؟ عاصی. اچھا، اگر ایک شخص ہے وہ سیاہ مشروب سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کی طرف اس نیت سے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اس کو میں پیوں اور شراب ہے اس لیے، یعنی وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ شراب ہے، اور شراب پینے کی نیت سے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور پکڑ کے پی تو پتہ لگا یہ تو پیپسی ہے. اس صورت میں اگرچہ وہ جو پیپسی پینا ہے وہ تو خطا نہیں ہوئی، اس جگہ پہ شراب نہیں پی، لیکن ارادہ تو اس نے بارگاہ الہی میں غلط ظاہر کیا نا. متجرزی اسے کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ جرت کی ہے بارگاہ الہی میں، متجرزی. جی اس کے اوپر اختلاف ہے. اکثر کہتے ہیں ہوگا یہ الگ بحث ہے. ابھی صرف آپ کے سامنے مطالب بیان کرنا مقصود ہے کہ قط کے نتیجے قط متجرزی جرت سے ہے. اسی بحث کے دوران ہے نا یہ نام آپ کو آگے نا. ایک ہے عاصی. عاصی کون ہوتا ہے؟ معصیت کب جنم لیتی ہے کہ قط ہے کہ شراب ہے، اور وہ ہوتی بھی حقیقت میں شراب ہے اور آپ نے آگے پڑھ کے پی. ایک مرتبہ ہے کہ یقین ہے کہ شراب ہے. اب قط کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا؟ بچنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہ اس منجز ہو گئی نا. جب قط ہو گیا کہ شراب ہے تو اب کیا منجز تکلیف ہوئی کہ اجتناب کرے اسے، لیکن اس نے شقاوت دکھائی اپنے وجود میں اور جرت مولا کی بارگاہ میں کی کہ اللہ کی سرزمین کی اس کی ملکیت کے سامنے اس کے دیے ہوئے بدن کے ساتھ اس نے اس کا استعمال جس سے منع کیا تھا وہ کیا. جب پیا تو پیپسی نکلی. تو ایسی صورت میں اس نے جرت بارگاہ الہی میں کی نا. یہ آسان مثال لے لیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے کوئی فحش تصویر آئی، آپ نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، پتہ حرام ہے. کلک کیا تو پتہ لگا کہ ایرانی پابندی آ گئی. ایران میں ہوتی ہے نا پابندی لگی ہوتی ہے. آپ کہیں یار ایک تو کام بھی کیا اوپر سے کچھ نتیجہ بھی نہیں ملا. یہ جرت متجرزی ہو گیا نا. یہ جو متجرزی ہے یہ گناہگار ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگرچہ علماء میں اختلاف ہے. ان میں سے ایک ہے معذر. معذر کہاں پر ہے؟ وہ کہ اس نے حلال کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ قط ہے، قط کی مخالفت نہیں ہو سکتی. آشکار ہے کہ یہ پانی ہے، اسے 100% یقین ہے کہ یہ پانی ہے. آگے بڑھا اور پانی کو پی لیا. کسی نے آ کے بتایا آپ نے تو غصبی پانی پی لیا. وہ کہے گا مجھے تو یقین تھا کہ یہ غصبی نہیں ہے. یہ کس نے میری مثلا بوتل کو تبدیل کر دیا ہے، گلاس کو تبدیل کیا؟ تو یہ جو صورت ہے اس میں وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے، میں نے ارادہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ قط کی وجہ سے کہ میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی کہ کس کا رسمی مال میں نے استعمال نہیں کرنا، اور میں نے اس قط کے مطابق عمل کیا ہے، لیکن جب میں نے قدم بڑھایا ہے تو برخلاف نکلا ہے تو میرا عذر قبول کر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجیت. حجیت ایک طرف سے منجزیت ہے، دوسری طرف سے معذریت ہے. منجزیت ہوگی تو معذریت ہوگی نا. منجزیت پہلے ہے پھر معذریت ہے، کیونکہ تکلیف عائد ہوگی تو پھر عذر خواہی ہو سکتی ہے. اگر تکلیف ہی عائد نہ ہو تو عذر خواہی بھی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہلکے ثانیہ میں یہ تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی سے یہ ذہنی ہموار آپ کے ذہن کو نا ان مطالب کے لیے ہموار کرنا مقصود ہے کہ اس میں اسی ترتیب سے ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس میں آئے گی عاصی ہے، متجرزی ہے، منقاد ہے، اور اس طرح سے تقسیمات آتی ہیں. یہاں پر جو کتاب میں ایک مطلب بیان کیا گیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ قط پوری کی پوری اصول فقہ کا مقدمہ بنتا ہے. پوری اصول فقہ کا کیسے مقدمہ بنتا ہے؟ اس طرح سے مقدمہ بنتا ہے اگر آپ کو یہ قط اور یقین نہ ہو کہ یہ دلیل اللہ کی بارگاہ میں حجت ہے تو اس سے حکم شرعی لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. مطلب قرآن کریم ہے، ادھر عقیم الصلاح ہے. اب آپ کو شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں قرآن کریم کی آیت سے حکم شرعی لینے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا یا نہیں، تو حکم شرعی آیت لیں گے ہم؟ نہیں لے سکتے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہے دلیل محرز ہے، یہ دلیل محرز
حجیت ہمارے لیے رکھتی ہے. یعنی کیا مطلب حجیت رکھتی ہے؟ غور اور توجہ سے اسے سمجھیں. حجیت دلیل شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دلیل شرعی میں آیا ہے وہ ہمارے لیے منجز ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو حجیت کے عنوان سے. قط کے عنوان سے کیا ہے؟ قط جو ہے تمام کی تمام دلیل اصول فقہ کے لیے حجیت بنتی ہے. اگر ہم کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ حجیت ہمارے ساتھ وابستہ ہے، یہاں پہ قط کرنا حجیت دلیل شرعی، اس کا قط حاصل ہونا ہمیں ضروری ہے یا نہیں؟ شک ہو کہ پتہ نہیں قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں، تو قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے حجت ہوگی؟ یا مجھے یقین ہے کہ قرآن کریم میرے لیے حجت ہے؟ یقین ہے نا. اسی طرح جو کچھ روایات میں آیا ہے ہمیں شک ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے یا نہیں، یا یقین ہے کہ جو روایات میں آیا ہے وہ میرے لیے حجت ہے. یقین ہے نا. اگر یہ یقین حاصل نہ ہوتا تو آپ حکم شرعی دے سکتے. اگر آپ کو یہ یقین حاصل نہ ہوتا کہ قرآن کریم کی آیات سے ہم حکم شرعی دے سکتے ہیں تو آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس لیے جب یقین ہوتا ہے کہ قرآن کریم حجت ہے تب قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ امام معصوم میرے لیے حجت ہے تب آپ امام معصوم کی طرف بڑھتے ہیں. ادھر دیکھتے نا، یقین اور قط ہوتا ہے. اسی طرح اصول عملیہ میں آپ کو اگر استصحاب ہے یا برات ہے یا احتیاط ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ احتیاط مجھ کو عملی موقف پیش کر دیتی ہے بارگاہ مولا میں. اگر اس کا یقین نہ ہو تو آپ احتیاط سے استفادہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کو یقین ہے کہ یہ عملی موقع پیش کر دیتی ہے، قط حاصل ہے کہ یہ عملی موقع پیش کرتی ہے. اس لیے اس چیز کو دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے اس کتاب میں وارد ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قط پورے کے پورے اصول فقہ کا مقدمہ ہے. یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا کیسے مقدمہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اصول فقہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2 حصوں میں. پہلا حصہ کیا ہے؟ ادلہ محرزہ. دوسرا حصہ ادلہ محرزہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 2. کون سی 2؟ دلیل شرعی اور دلیل عقلی. دلیل شرعی کتنے حصوں میں ہے؟ کیا ہے؟ لفظی اور غیر لفظی. اور ادلہ غیر محرزہ اصول عملیہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4 میں. کیا ہے؟ احتیاط ہے، اور برات، تغییر اور استصحاب. اگر ہم نے اصول فقہ 2 حصوں میں گویا پہلے تقسیم ہے نا، ادلہ محرزہ اور غیر محرزہ. اگر ہمیں یہ یقین اور قط حاصل نہیں ہے کہ ادلہ محرزہ ہمارے لیے حجت ہے تو ادلہ محرزہ سے ہم استنباط کر سکیں گے، انہیں استعمال کر سکیں گے. مثلا ایک اور قیاس حنفی، وہ کیا استنباط حکم شرعی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مصالح مرسلہ کیا استنباط حکم شرعی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالفرض شک ہے، شک کی صورت میں استعمال کریں گے؟ تب بھی نہیں کریں گے. شک ظن کی صورت میں بھی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ایک اور قاعدہ ایجاد ہوتا ہے. بالفرض ایک قاعدہ ہم خود ہی ایجاد کرتے ہیں اور اس کا کوئی بھی نام ہم رکھ دیتے ہیں، اور اس قاعدے کے بارے میں ظن حاصل ہے کہ یہ اس سے حکم شرعی استنباط ہو سکتا ہے. کیا ہم جا کے اس سے حکم شرعی استنباط کریں گے؟ ہمیں جب یقین ہو کہ یہ دلیل شرعی یہ ہمارے لیے حجت ہے تو اس قط کی بنیاد پہ ہم ادلہ محرزہ کو لے رہے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین اور قط حاصل نہ ہوتا کہ ادلہ محرزہ حجت ہے تو ہم ادلہ محرزہ کو کبھی بھی نہ لیتے. کیوں ادلہ محرزہ سے ہم استنباط کرتے ہیں، استنباط میں انہیں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حجت ہونے کا ہمیں قط حاصل ہے. کیا حاصل ہے؟ قط حاصل ہے. اسی طرح خبر واحد خود ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن آیا خبر واحد ہم پہ حجت ہے یا نہیں؟ ہمیں قط حاصل ہے کہ وہ حجت ہے. اگر وہ قط حاصل نہ ہو خبر واحد حجت ہوگی؟ نہیں ہوگی.
اسی طریقے سے اصول عملیہ اس موقع پہ جاری ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حکم شرعی تک رسائی نہیں ہوئی اور وہ صرف موقف عملی ہمارے لیے معین کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ قطع حاصل ہے، یقین ہے کہ یہ اصول عملیہ موقف عملی میرے لیے معین کر دیں گے۔ اگر مجھے شک ہو یا ظن ہو تو میں کیا موقف یہ اصول عملیہ کی طرف رجوع کروں گا؟ نہیں۔ بس آپ نے دیکھا دونوں مورد میں ہمیں قطع حاصل ہو رہا ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قطع پوری اصول فقہ کے لیے مقدمہ ہوا یا نہیں؟ اسے تھوڑا سا دقت کرنے کی ضرورت ہے، یہ میں آپ سے کل ضرور پوچھوں گا۔ اس کے اوپر کوئی سوال تو نہیں ہے تاکہ ہم عبادت پڑھیں؟ اگر سوال ہے تو بیان کریں۔ نماز علم فقہ ہے، ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں۔ قط مقدمہ ہے پوری اصول فقہ کا، مثلا ہم نے حکم تو دیا جا رہا ہے نا، اصول فقہ کی بات کریں۔ اصول فقہ کیا ہے؟ اصول فقہ ادلہ محرزہ اور اصول عملی ہے، ان دو چیزوں کے نام ہیں۔ ادلہ محرزہ میں قرآن کریم ہے، آپ قرآن کریم سے لاتے ہیں کوئی حکم، قرآن میں حکم آتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر ایک دن یہ فرض ہے، واجب ہے۔ کوئی آ کے آپ کو کہے کہ یہ تو نہیں واجب، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کیونکہ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن میں ہے تو قرآن سے ہی تو ہم استدلال کرتے ہیں، آپ کیوں قرآن سے استدلال کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس چیز کا خاص حاصل ہے؟ آپ کو یہ یقین اور قطع حاصل ہے کہ یہ مولا کا کلام ہے اور مولا نے اپنے عبد کے لیے یہ کلام اتارا ہے کہ عبد عمل کرے اس پہ۔ اگر آپ کو یہ شک ہو، ایک تحریر آئی ہے سامنے اور ادھر لکھا ہوا ہے بالفرض کہ ہفتے والے دن ہر کوئی غسل کرے، بالفرض ایک جملہ، اب آپ اس جملے کے آگے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، جیسے آج کل تو سوشل میڈیا پہ عام ہے، قال امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بات اچھی لگتی ہے وہ اپنی طرف سے ہی لکھ دیتا ہے ثواب کی۔ بہرحال ایک سطر ہے ادھر لکھا ہوا ہے، زیادہ تعجب لکھنے والوں پہ نہیں ہے، زیادہ تعجب ان طلبا پہ ہے کہ جو اسے بھیجتے ہیں پھر آگے، وہ سمجھتے ہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ایسے ہی اقوال کو آگے بھیجتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے۔ بہرحال کہ ایک سطر لکھی گئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کا غسل واجب ہے اور نسبت امام کی طرف دی گئی ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے حجت ہوگی؟ کیوں؟ کس چیز کا یقین نہیں ہے؟ کیا کس چیز کا خاص حاصل نہیں ہے یہاں پر؟ مولا نے فرمایا یا نہیں یہ تو خبر کی بات ہے نا، آپ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، بہت زیادہ ہوا تو کہیں گے حدیث ضعیف ہے، لیکن ادھر قط کی بحث کہاں سے آ گئی؟ قط کی بات کریں، حدیث ضعیف ہے اس لیے قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے، قط کی بحث ادھر کہاں ہے؟ قط کی بحث اس جگہ پر آتی ہے کہ مجھ کو یہ قط حاصل ہے کہ کوئی بھی حدیث اگر ضعیف ہو اس سے حکم شرعی نہیں لیا جا سکتا، سمجھ آئی؟ یعنی حدیث ضعیف حجت نہیں ہے، اس کو مجھے قط حاصل ہے۔ اگر آپ کو یہ قط حاصل نہ ہو وہ حجت آپ کے لیے بنے گی یا نہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے، تحیر میں ہوں گے۔ اس لفظ اس بات کو اس فکر کو صحیح طرح سے سمجھے کہ قط کا کیسے تعلق جڑ رہا ہے۔ اب قرآن کریم آپ کو یہ قط حاصل نہ ہو، یعنی ان دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ قرآن کہہ رہے کہ نماز تمہارے اوپر پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اقامہ نماز کرو، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ مجھے قط ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ میرے اوپر حجت ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو دقت کریں کہ پہلے والا مرحلہ طے ہوگا تو دوسرے والا مرحلہ آئے گا نا۔ پہلا مرحلہ کہ مجھے یہ قط اور یقین ہے کہ جو قرآن کے اندر ہے اور اس میں میرے لیے حکم شرعی واضح ہے
اس کا تعلق میرے ساتھ جڑ جاتا ہے. اگر قرآن کے حجت ہونے کا قط حاصل نہ ہوتا آپ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ نہ کرتے. آپ کو پہلے قرآن کے بارے میں یہ قط حاصل ہے کہ اس کے اندر حکم شرعی میرے لیے. اسی طریقے سے تواتر متواتر احادیث ان کے بارے میں قط حاصل ہے کہ وہ میرے اوپر حجت ہے. اگر قط حاصل نہ ہوتا میں متواتر سے بحث کرتا. جیسے قیاس کے بارے میں قط حاصل نہیں ہے، نہیں پتا کہ وہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، تو وہاں پر آپ اس کا اہتمام کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ کو یہ قط حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس سے اجتناب کریں گے؟ حتماً کریں گے. لہذا یہ قط ہر جگہ پر ایک مقدمہ بن رہا ہے. مجھے قط ہے کہ یہ خبر واحد حجت ہے، مجھے قط حاصل ہے کہ ضعیف السند حدیث اور روایت وہ حجت نہیں ہے. مجھے قط حاصل ہے کہ اصول عملیہ وہ موقف عملی کو معین کر دیتے ہیں. اگر قط حاصل نہ ہوتا تو یہ والی ابحاث بھی ہمارے لیے فائدہ نہ دیتی. توجہ کی، اس لیے ان کلمات کو لکھیں تاکہ غور کر سکیں کہ مجھے قط حاصل ہے کہ ادلہ محرزہ کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط ہو جائے گا. مجھے قط حاصل ہے کہ قرآن کریم میرے اوپر حجت ہے. مجھے قط حاصل ہے کہ خبر متواتر حجت ہے. مجھے قط اور یقین حاصل ہے کہ خبر واحد حجت ہے. کوئی پوچھے گا آپ کو یہ قط کیسے حاصل ہوا؟ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے. خبر واحد کیا خود زن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کی حجیت ہمارے اوپر قطعی ہے. مجھے قط حاصل ہے کہ وہ حجت ہے میرے اوپر. اسی طرح مجھے قط حاصل ہے کہ اصول عملیہ موقف عملی کے معین کرنے کی جہت سے میرے اوپر حجت ہے. اصول عملیہ موقف عملی کو معین کرنے کی جہت سے میرے اوپر حجت ہے. نہیں، حجیت کی بات ہے. نہیں، ان سب کے حجت ہونے کا یا نہ ہونے کا قط حاصل نہ ہو خبر واحد ہے لیکن وہ سند روایت تو ہے نا کہ اس کے بارے میں آپ جو ضابطہ بھی پڑھیں گے اس میں قط حاصل کرنا ضروری ہے. آپ کو وہ قاعدہ ہے، اس کے قاعدے ہونے پہ اگر قط حاصل نہ ہو قاعدہ کیسے بنے گا؟ مثلا ضعیف السند روایت حجت نہیں ہے، اس کا مجھے قط حاصل ہے. لیکن ابھی ضعیف السند روایت کا نہیں پتا کہ یہ ہے یا نہیں. یہ الگ بات ہے، یہ تو مقام تطبیق میں ہے نا. وہ تو ہم نے ادھر تو قواعد پڑھ رہے ہیں نا، قاعدے اصولیہ پڑھنا ہے. قاعدے اصولیہ کب ہمارے لیے ہوگا کہ جب مجھے قط ہے کہ یہ کس عنوان سے حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اب آپ جب تطبیق کرنے لگے ہیں کہ یہ روایت ہے یا نہیں، یہ تو علم فقہ کی بحث ہے. آپ نے جا کے دیکھا کہ ایک روایت آئی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان سود ہوتا ہے یا نہیں. اب وہ روایت صحیح سند ہے یا ضعیف سند ہے، یہ تو آپ نے جا کے علم فقہ میں خود ہی تحقیق کرنی ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے قط حاصل ہے کہ اگر ضعیف سند روایت حاصل ہے میں حکم شرعی اس سے نہیں لے سکتا. صحیح. حکم شرعی کے کیا ہے؟ حکم شرعی کوئی پوچھے کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تعریف نہیں، اس کی اقسام بتائیں. حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کیونکہ حکم شرعی کا نہیں پتا اس میں مطلب دوسری مسائل بھی نہیں پڑھ سکتے. تعریف نہیں، اقسام کیا ہے؟ تعریف مبادل حکم شرعی. حکم شرعی ہے واجب، حرام، استحباب، مباح اور واجب اور حرام، تکلیفی اور وضعی ہے. حکم شرعی حکم تکلیفی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وجوب ہے. واجب یہ غلطی ہے کیونکہ آپ عوامی بندے تو نہیں ہے نا کہ واجب یہ ٹھیک ہے قبول ہے. آپ طالب علم میں اتنا طویل ہم نے درد پڑا ہے وجوب اور واجب میں فرق کر، اور آپ کہیں کہ واجب حرام.
وجوب ہے، حرمت، استحباب. اب یہ ہم نے اخذ کرنے ہیں تو اس کو ہمیں قواعد اصولیہ چاہیے. اگر قاعدہ اصولیہ کے قاعدہ ہونے کے اس سے حکم شرعی استنباط ہو سکتے اس سے قطع حاصل نہ ہو تو آپ جاری کیسے کریں گے اس قاعدے کو؟ آپ کو قطع حاصل ہے کہ اس سے استنباط ہو جائے گا تبھی جاری کریں گے نا. یہ تو آپ اس دنیا میں عام فیکٹریز میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ پہلے قطع حاصل کرتے ہیں کہ یہ مشین چلے گی یا نہیں، تب وہ عوام کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. قاعدے میں ہمیں قطع حاصل کرنا پڑے گا نا، تب ہم فقیر کے ہاتھ میں دیں گے کہ جاؤ آپ اسے استعمال کرو. اگر قطع حاصل نہ ہو تو کیسے آپ دیں گے اسے؟ آج کل ہوئی ہے بات. آپ نے ایک قاعدہ بنایا، تاسیس کیا اصول فقہ میں مسئلہ حکم شرعی کو نکالنے کے لیے باب الصلاۃ سے، کتاب الصلاۃ سے کوئی حکم شرعی آپ نے نکالنا ہے، لیکن آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ یار اس سے استنباط حکم شرعی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو فقیر کو پھر دیں گے تو وہ نکال دے اسے کیسے پتا لگے گا فقیر کو کہ اس سے استنباط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ پہلے خود قطع حاصل کریں گے. آپ فقیر کو کہیں گے مجھے یہ قطع حاصل ہے کہ اس قاعدے کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی کوئی چیزیں کسی کو موبائل دیں، وہ آپ سے پوچھے موبائل دے دیں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو آپ کہیں پتہ نہیں چلتا یا نہیں چلتا. بولے گا آپ سے لے گا یار کسی اور سے لے گے تو آپ اسے کہیں گے مجھے 100% یقین ہے چلے گا، کیسے کیا نہیں چلے گا، ابھی تو میں نے بند کیا ہے، یہ لو میں دوبارہ کھول کے دکھا دیتا ہوں. آپ کو یقین ہوگا تو آپ اسے دیں گے. آپ کو اصولی قواعد کا پتہ ہی نہیں، خاص ہی نہیں حاصل، یقین ہی نہیں حاصل کہ یہ استنباط حکم شرعی کریں گے یا نہیں کریں گے، تو کیسے آپ قاعدہ اصولی بنائیں گے؟ مجھے بتائیں. جتنے قواعد اصولیاں ہیں ان کے لیے جو ہدف ہم نے قرار دیا ہے اس کو حاصل کرنے کا ہمیں قطع حاصل ہونا چاہیے، وإلا وہ قاعدہ اصولیہ قرار نہیں پائے گا. سمجھ آئی یہ بات؟ ہر ایک قاعدے کے ماورا پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہے، لیکن وہ قاعدہ اصولیہ اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کس پیمانے کا ہوگا اس کا مجھے قطع حاصل ہے کہ اس پیمانے کا ہوگا. مثلا دلیل اگر متواتر ہے تو مجھے قطع حاصل ہے کہ دلیل متواتر سے جو حکم شرعی استنباط ہوتا ہے وہ حکم واقعی اور حقیقی حکم کو بیان کرتا ہے، قطع حاصل ہوتا ہے. مجھے قطع حاصل ہوتا ہے کہ خبر واحد سے جو حکم شرعی بھی صادر ہو وہ ضمنی ہوتا ہے، لیکن یہ قطع حاصل ہے کہ خبر واحد سے استنباط حکم شرعی ہو جاتا ہے اور وہ حجت بھی ہے اپنے طور پہ. یہ ساری کی ساری چیزیں قطع سے ہے. اگر مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا قطع حاصل نہ ہو تو وہ قاعدہ ہم فقیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. یعنی قطع کس چیز کا؟ اولا یہ قاعدہ استنباط کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کا قطع. پھر استنباط ہونے کے لیے سب کے الگ درجات ہیں، سب ایک درجے کے کام نہیں کرتے، اس درجے کا بھی آپ کو قطع حاصل ہونا چاہیے کہ اس درجے کا استنباط اس سے ہوگا. یہ قطع حاصل ہوگی اس سے موقف عملی حتماً معین ہو جائے گا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چار سے موقف عملی معین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو فقیر کے ہاتھ میں دے کے ہم کیا کریں گے؟ تو نہیں دیں گے. لہذا اپنے آپ کو اصول فقہ کے اندر قطع کی منزل پہ ہم انہیں پڑھیں گے، ہم ظن کی منزل پہ نہیں پڑھیں گے. ہم جو قاعدہ اصولی بھی پڑھیں گے وہ کس منزل پہ پہنچا ہوگا؟ قطع کی منزل پہ پہنچا ہوگا. اس لیے کوئی ایک ایسا قاعدہ ہم اصول فقہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں قطع حاصل نہ ہو کہ یہ استنباط حکم شرعی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا نہیں پڑھیں گے. وہ یقین بمانے عام بس قطع حاصل ہے نا. آپ کہتے ہیں قطع حاصل نہیں ہو سکتا، قطع حاصل ہوگا ہمیں، کیونکہ قطع جو ہے یقین بالمعنی عام وہ اخص کو شامل ہے یا نہیں؟ اسی کو قطع کہتے ہیں نا، یقین بالمعنی عام. چلو اس کا مطلب اس کو ہم لیں گے. یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسا قاعدہ جس کے بارے میں ہمیں قطع حاصل نہ ہو کہ یہ استنباط میں استعمال ہو سکتا ہے اس کو ہم چھوڑ پڑیں گے نہیں. اگر ہم نے اتنی مقدار میں قواعد اصولیہ پڑھے کہ جس سے ہمیں قطع حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اصول فقہ صحیح نہیں پڑھی. اصول فقہ کی تمام ابحاث اتنی بڑی مقدار تک ہم نے پہنچانا ہے کہ ہمیں یہ قطع حاصل ہو جائے کہ یہ والا قاعدہ استنباط حکم شرعی میں استعمال ہو سکتا ہے. یا تو حکم شرعی استنباط ہوگا یا موقف عملی استنباط ہوگا اس سے. صحیح ہے.
اس لیے قط پورے کے پورے اصول فقہ کا مقدمہ بنتا ہے یہاں پہ اب بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی قاعدہ ایسا چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اس قاعدے کے قط نہ ہو، اس کے قاعدے کے ہونے پہ قط حاصل نہ ہو۔ کس چیز کا قط؟ اس بات کا قط کیا آیا یہ حجت ہے مرحلہ استنباط کے ہمارے لیے یا حجت نہیں ہے، اس بات کا قط حاصل ہونا ضروری ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ آئیں تیزی سے چند پڑھیں جی ہاں عبادت پڑھیں جتنی پڑھیں۔ العنصر المشترک بین النوعین ویوجد بین العناصر المشترکۃ فی عملیات الاستنباط، کہ عناصر مشترکہ جو عملیات استنباط میں استعمال ہوتے ہیں ان کے مابین پایا جاتا ہے عنصر مشترک، ایک اور عنصر مشترک، عناصر مشترکہ میں ایک اور عنصر مشترک پایا جاتا ہے۔ یہ زبان تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، اسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اصول فقہ کے لیے ایک عنصر مشترک ہے، ایک مقدمہ ہے جو پوری اصول فقہ کے لیے آسان ہے نا۔ عناصر مشترکہ سے کیا مراد ہے؟ اصول فقہ۔ العناصر المشترکہ فی العملیات الاستنباط، اس سے کیا مراد ہے؟ اصول فقہ۔ اصول فقہ کے لیے ایک عنصر مشترک ہے، وہ کیا ہے عنصر مشترک؟ قطع۔ وہ عنصر مشترک يدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط کرنے کے تمام اعمال میں وہ شامل داخل ہے۔ بکلا نوعیہا، اپنے دونوں انواع کے ساتھ۔ دو نوع کون سی ہیں؟ ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ۔ ما کان منہا قائما علی اساس الدلیل، چاہے ان میں سے یعنی وہ عملیات میں سے بعض عملیات ایسی ہیں کہ جو دلیل کی بنیاد کے پر قائم ہیں، دلیل یعنی دلیل محرز۔ وما کان قائما علی اساس الاصل العملی، اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو اصل عملی کی اساس کی پر قائم ہیں۔ وهذا العنصر هو حجیت القطع، یہ جو عنصر ہے عنصر مشترک اوپر وہ قطع کی حجیت ہے۔ ونريد بالقطع، ہماری قطع سے کیا مراد ہے؟ انکشاف قضیۃ من القضایا، کہ قضایا میں سے کوئی ایک قضیے کا آشکار ہونا، منکشف ہونا، بدرجۃ، اس درجے تک لا یشوبها شک، شک اس درجے تک نہ پہنچا ہو، شک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ یشوبہ سے شائبہ ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شک کا اس میں شائبہ بھی نہ ہو۔ ومعنى الحجیت القطع، قطع کی حجیت کا معنی یتلخص فی امرین، دو امر میں ہم آپ کے لیے خلاصے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حلقہ ثانی اور ثالثہ میں اس کی وضاحت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی پھر کل دیکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔